کو تلاش کریں۔ فرشتوں کے لیے ایسی محفلیں چمک رہی ہوتی ہیں ستاروں کی طرح، سبحان ان میں سے ایک بھی اس کو دیکھتا ہے تو لپکتا ہے اور پکارتا ہوا آتا ہے، ہلمو، وہ مل گیا جس کی تم تلاش کر رہے ہو، آ جاؤ۔ تو اور آتے ہیں اور آتے ہیں اور آتے ہیں، پکارتے ہوئے آتے ہیں، اور فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے اور ان کی صفیں ایک کے اوپر ایک لگتی ہیں، آسمان تک جمع ہوتی ہیں۔ تو یقیناً یہ ابھی ہمارے گرد ہے اور رحمت کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ، اور یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا، میرا، ایک ایک فرد کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایمان یہی ہے کہ ان باتوں کو سچ سمجھنا، ان باتوں کو حقیقت سمجھنا، اتنا حقیقت جتنا ہم ان کے ستونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ستون پکے ہیں، اتنا ہی یقیناً ہے کہ وہ فرشتے ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، ہم احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی مبارک محفل ہے، اور اسی لیے غلط تجارت کر جاتے ہیں۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ ابھی 6 بج رہا ہے، اگر میں یہ نماز پڑھ کے فوراً ہی گھر چلا جاؤں تو ایک بیان ہی چھوٹ جائے گا نا، بیان تو ہوتے رہتے ہیں، اور گھر میں مجھے 1 گھنٹہ اور مل جائے گا، ناشتہ کر لوں گا، جلدی آرام کر لوں گا تھوڑا۔ اتنی بڑی چیز کو چھوڑ کے اتنی چھوٹی چیز کی طرف جانا کوئی آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں کرتا، مگر ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے جو یہاں پہ مل رہا ہے۔ اللہ، یقین ہے، بس تھوڑا کمزور ہے۔ ایک ایک چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اس کو حقیقت جاننا، اس کو سچ جاننا، اس پہ اتنا بھروسہ کرنا جتنا کہ ہم ٹھوس چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ نے اس کو ایک دن میں نہیں حاصل کر لیا۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھا اور کہنے لگے کہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ نہیں، یہ نہیں کہو، ایمان تو اللہ تمہارے دلوں میں ڈالیں گے جب ڈالیں گے۔ بے شک کو سچ، اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام، اسلام والے ہو گئے ہیں۔ ایمان اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ جسے دیں گے اسے دیں گے۔ بے شک کو سچ۔ تو یہ ایمان حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے یہ پوری محنت ہو رہی ہے کہ ہم میں، آپ میں، سب میں ہم الفاظ ایمان کے بول رہے ہیں۔ کمزور ایمان سے پورے ایمان کی دعوت دینا، یہی ایمان کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ ہم سب کا ایمان کمزور ہے، مگر اس کمزور ایمان سے وہ ایمان جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس ایمان کی دعوت دیں۔ کسی سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ابھی کم ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ ہر آدمی اپنے عذر پیش کرتا ہے، میں مصروف ہوں بہت، میں نہیں جا سکتا۔ اور ہمارے دل میں بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو ابھی گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہیے، بعد میں جب پورے ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو پھر نکلنا چاہیے۔ یہ تو بیمار ہے، ابھی ڈاکٹر کے پاس جائے، جب صحت آ جائے گی تب اس کو نکلنا چاہیے۔ ہم
ہمارا دل بھی یہی کہتا ہے، ہمارا بھی ایمان کمزور ہے۔ اس کمزور ایمان سے اس کو دعوت دینا کہ نہیں دیکھو تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بیماری بھی اللہ نے دی ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اللہ کے بھروسے پہ اللہ تمہیں شفا دیں گے۔ بے شک حق اور سچ۔ ہمارا دل بھی ڈر رہا ہے کہتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا اس کو، تب بھی دعوت دینا ہے۔ جو غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دیکھا ہے کتنے لوگوں کو کہ وہ اپنی آخری بکریاں بیچ کے نکل گئے۔ مٹھائی والا ہے، مسجد کے سامنے مٹھائی بیچتا ہے، ٹافیاں روپے کی 2 روپے کی، اس کو تیار کیا کہ 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ۔ اس نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے پاس کافی ساری پولیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے بیچیں، اس میں تو دن لگ جائیں گے۔ سامنے والی دکان سے بات کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خرید دوں گا ان کو قیمت پہ۔ ساری مٹھائیاں اس نے بیچ دی دکان والے کو، اپنے پیسے لے کے نکل گیا 4 مہینے کے لیے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو، ہمیں ڈر لگتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بھی ایمان بے شک حق اور سچ۔ مگر اس کمزور ایمان سے پورے ایمان کی دعوت دینی ہے، یہی دعوت پورا یقین کے سب کو کہنا ہے۔ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں 100% سچ۔ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج میری تجارت میں اتنا نفع ہوا ہے کہ شاید ہی کسی نے اتنا نفع اتنے کم وقت میں کیا ہو۔ کتنا نفع ہوا؟ 300 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ جو ہے وہ 100 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ فضائل اعمال میں تو اس کو اس زمانے کے روپیوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ایک اوقیہ 100 گرام سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ 300 اوقیہ چاندی جو ہے وہ 30 کلو چاندی بنا۔ چاندی جو ہے وہ گراموں میں ناپی جاتی ہے، کلو میں نہیں۔ ایک لوہے کا بٹا ہوتا ہے 2 کلو کا، اتنا بڑا سا ہوتا ہے، وہ 2 کلو کا ہوتا ہے، ایسے 15 جوڑ دیں، اتنا چاندی، اور ایک صبح کی محنت میں اس نے کما لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، حیران وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نفل پڑھی فرض نماز کے بعد، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، 30 کلو چاندی سے زیادہ، 2 اور پڑھ لے 30 کلو اور سے زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سچ میں ہمارا یہ یقین ہوتا صحیح بات، تو کوئی نفل کو چھوڑتا؟ کبھی نہ چھوڑتا۔ نفل پہ نفل پڑھتے چلے جاتے، بے شک۔ لیکن یہ تو کم ہے، اس سے کتنے بڑے بڑے خزانے اور ہیں جو اللہ تعالیٰ مفت میں بانٹ رہے ہیں، اور اس پہ یقین بنانا ہے بس۔ یعنی یہ تو 30 کلو چاندی تو کچھ بھی نہیں نا، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کریں دنیا میں کیا کچھ ہے۔ 30 کلو چاندی نہیں، پتہ نہیں کانے ہیں چاندی کی، چاندی ہی نہیں سونے کے بھی ہیں، ہیروں کے بھی ہیں، پیٹرول کے بھی ہیں، خزانے ہیں، سارا پوری دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ سب ملا لیں، جو زمین کے اندر بھی ہے، جو زمین کا رقبہ ہے، ایک کنال، ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے، ایک مرلہ جو ہے وہ لاکھوں میں ملتا ہے،
पूरी दुनिया की सारी ज़मीनें हमारी हों, अल्लाह और ये एक सुबह या एक शाम की बात हो रही है। सुभान अल्लाह दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे ज़्यादा कीमती है। ये ईमान बनाना है। अगर दिल में ऐसी कीमत हो तो कोई घर बैठ सकता है। और फिर बड़ी बातें की हैं अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के कह रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाना, वो तो जो बात कहते हैं सच कहते हैं। सच कहते हैं, आपको कसम खाने की क्या जरूरत पड़ी? आपको सच कसम खा के कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद से माल बढ़ता नहीं है, घटता है। घटता है बेशक। सदक़े से माल घटता नहीं है, बढ़ता है, बढ़ता है बेशक। इसमें कोई शक नहीं है। हमारी आंखें झूठ बोलती हैं बेशक। हम देखते अल्लाह ताला कादिर हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, नहीं हर चीज़ करते हैं बेशक। सकना अलग बात है। हर चीज़ जो इस दुनिया में होती है अल्लाह ही करते हैं और कोई नहीं करता। कोई नुकसान मुझे पहुंचा नहीं सकता, कोई फ़ायदा मुझे दे नहीं सकता। अल्लाह से आता है, अल्लाह से बीमारी भी आती है, अल्लाह ही के हाथ में शिफा भी है, अल्लाह ही से मुश्किलें भी आती हैं, अल्लाह ही उन मुश्किलों को दूर भी करते हैं। सारी चीज़ें हमारे लिए इम्तहान है। अल्लाह के अलावा कोई और करने वाली ज़ात नहीं है। नहीं है बेशक। जब मैंने सदका दिया उसके फ़ौरन बाद, साल बाद कहीं और से मुझे कुछ माल आ गया। मैं समझता हूँ कि ये कहीं और से आया है, अल्लाह ने उसका बदला दिया। जब मैंने सूद दिया तो उसके बाद अलग से लगता है कि मुझे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, उसके अस्पताल में जो खर्चे पड़े वो कहीं सूद से ज़्यादा हो गए, मेरा माल घट गया। मैं समझता हूँ कि नहीं, वो बीमारी तो अलग बात है, सूद तो अलग बात है, कोई चीज़ अलग नहीं है। एक अल्लाह है, सब करते हैं। एक एक आदमी का हिसाब है। जो खैर पहुँचेगी उसको अल्लाह से पहुँचेगी, जो मुश्किलें आएंगी उसको अल्लाह से आएंगी। एक वक्त में अल्लाह ताला सारे इंसानों की पूरी कैफियत के बारे में इल्म रखते हैं, हर एक के बारे में फैसले कर रहे हैं। कोई चीज़ इस कायनात में गलती से नहीं होती है। बेशक। जो होता है अल्लाह के इरादे से होता है। बेशक। ये ईमान बनाना है। बेशक। आँखें गलत बताएंगी, कान गलत सुनेंगे, उन चीज़ों को रद्द करना है। आंखें देखेंगी कि फला ने मेरा ये कर दिया, इसने मुझे फ़ायदा पहुंचा दिया, इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बेशक आपको सच। न कोई इंसान, न कोई बम, न कोई बंदूक, न कोई कुछ, कोई मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। न सोना, न हीरा, कीमती चीज़ें, न सदर, न वज़ीर आज़म, कोई इंसान मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। मांगना है तो अल्लाह से मांगो, उम्मीदें रखनी है तो अल्लाह से उम्मीद रखो, डरना है तो अल्लाह से डरो। अल्लाह के अलावा कोई चीज़ डरने के लायक नहीं। सहाबी हैं, रास्ते में शेर बैठ गया, लोग सब परेशान हैं, डरे हुए हैं। सहाबी आए, देखा क्या हो रहा है, शेर बैठा हुआ है। आगे गए, शेर को कान से पकड़ा और कहा कि अगर तुम्हारा हुक्म है, अगर तुमको हुक्म है कि किसी को खा जाना है तो खा जाओ उसको, और अगर नहीं है तो तंग मत करो, हट जाओ यहाँ से। शेर तुम दबा के चला गया। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से, और उस पर क्या मिलेगा? जो ईमान वाले होंगे, जो अल्लाह के दीन के लिए मेहनतें करेंगे,
جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلیں گے، چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے۔ اب ان کو چھوڑ کے نکل جانا 4 مہینے تک، نہ ان کی خبر نہ ان کو ہماری خبر، بہت مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، ان کا حساب آسان ہوگا۔ آسان حساب کے بعد حساب نہیں ہوگا، اور وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کے پاس، اپنی فیملی کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹیں گے۔